السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالم اور میں ہوں بابر مغل۔ ہمارے درمیان سابق آئی جی پولیس محقق اور دانشور سعید الرائی موجود ہیں۔ آئے ان سے ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں، اسلامی اخلاق اور جنگ بدر۔ السلام علیکم رائی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ بالخیر۔ رائی صاحب، اسلامی اخلاق کو آپ غزوہ بدر کے تناظر میں آپ کس حیثیت سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے اور بہت عرصے سے میری نظر میں تھا۔ آپ نے جب کہا کہ کوئی بات کریں تو میں نے کہا اس کو میں ذرا ایکسپلین کر دوں۔ جی جی میرے اس کو سمجھنے کے لیے آپ سورہ انفال قرآن کی آٹھویں سورہ کا پہلا جو آیت ہے اس کو مد نظر رکھیں، اور جی جی سیرت میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے یہ کہاں سے، سیرت ابن ہشام کا باب 99 آپ دیکھیں۔ میں ذرا بیک گراؤنڈ صرف دیں تاکہ اگر جو لوگ میری بات کو نہ بھی سمجھے تو سمجھ جائیں گے۔ جی جی جب غزوہ بدر ہوئی اور اس میں کافروں کو شکست ہوئی، اسپیشلی قریش کو شکست ہوئی، تو ایشو ہوا انفال کا جو مال غنیمت تھا۔ عربوں میں رواج تھا کہ وہ جو سردار ہوتا تھا وہ ربع چوتھا حصہ کھا لیتا تھا، چوتھا حصہ لیتا۔ تو قرآن نے اس طرح کا اصول نہیں دیا، قرآن نے ایک برابری کا اصول دیا ہے، وہ ذرا سن لیں۔ جی جی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ تو وہاں یہ فیصلہ کیا کہ یہ انفال اللہ اور رسول کے ہیں۔ جو زیادتی ہے نا، انفال کا مطلب جو زیادتی ہوتی ہے وہ اللہ رسول کی طرف جائے گی، اور پھر اس کی ایک تقسیم ہے۔ اس میں یہ اب وہ جو ایک لائن شیئر ہوتا تھا نا سردار کا، وہ ختم ہو گیا۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی شعر تھا، حصہ جو ایک عام صحابی کا تھا، مجاہد کا تھا۔ اچھا، جو حصہ کے لیے لفظ عربی میں خلق بھی آتا ہے، میں ابھی بتاتا جاؤں تاکہ آپ کو ذرا تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ جیسے قرآن میں کہا نا کہ دنیا کی نعمت مانگتے ہیں اور ان کا خلاق آخرت میں کوئی خلاق نہیں ہے، قرآن کا کیا وہاں خلاق حصہ ہے۔ خلق ہوتا ہے کہ آپ اپنے جوتے کے چمڑا جو ہے نا اپنے پاؤں کے ناپ کے مطابق جب کرتے ہیں نا تو وہ خلق، یعنی وہ حصہ جائز حصہ جو برابر اس میں ایک تصور ہے۔ تو یہ میں آپ کو علم اسم بھی ساتھ سکھا رہا ہوں۔ اخلاق ایسے نہیں بنتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت عائشہ سے رضی اللہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ انہوں نے کہا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ کے اخلاق تو قرآن تھا، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہ قرآن کی یہ آیت جو پڑھی ہے اس میں ایک دو چیزیں ہیں ساتھ کے، ایک تو ہے کہ اللہ رسول کے ہیں، پھر یہ کہا ہے متقی بن جاؤ اور اپنی ذات میں اصلاح کر لو۔ اگر اللہ رسول کی تمہیں اطاعت ہے یعنی تم مانتے ہو تو اپنی ذات میں اصلاح کرنا ہے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم ساری چیز سکھائی جا رہی ہے، اپنی ذات میں اصلاح کرنا۔ سورہ نساء ہے سے 4/112 میں کہ آپ نجوہ، آپ کی جتنی باتیں آپ بیٹھتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں جتنی ان میں خیر نہیں ہے، لیکن 3 چیزوں میں خیر ہے کہ آپ کی وہ بات امر صدقہ کی ہونی چاہیے، سچائی اور صدقات کی، امر معروف نیکی کی ہونی چاہیے، اور اصلاح بین الناس۔ اس بات میں اگر لوگوں کی اصلاح کا ذکر نہیں ہے تو آپ کا اس میں خیر نہیں ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ اس کی آگے اللہ کی رضا بھی نہیں ہے۔ میں اس جملے پر نہ آتا، میں بتاتا ہوں میں کیسے آیا ہوں۔ لارڈ ٹائمبی کا نام میں لیتا ہوں، تاریخ دان ہے اس سینچری کا۔ اس نے پوری دنیا کی تاریخ پتہ نہیں 30 والیوم میں لکھی ہے، پاکستان بھی آیا تھا، سنا کوئٹہ بھی گیا تھا۔ وہ شکاگو میں ایک ایڈریس کر رہا تھا، میری بات کو غور سے سنے۔ امریکہ میں شکاگو میں ایک تقریر کر رہا ہے، وہ کہتے میں نے ساری دنیا کا مطالعہ کیا ہے، بڑے بڑے کال دیکھے ہیں بزرگوں کے، مجھے اس کال سے بڑا بہتر کال نظر نہیں آیا۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کی ہے، میں کوٹ کرتا ہوں، یہ ٹوائم بھی کہہ رہا ہے، میری بات سنیں، یہ جی جی اصلاح ذات و بیتوں میں اس کی اپنی ذات میں اصلاح کرو۔ اس نے کہا کہ ابو داؤد کی اس نے حدیث کوٹ کر دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا حل تعلم من افضل من صوت و سلام و صدقہ، صحابی بیٹھے تھے
تمہیں پتہ ہے صوت سلام اور صدقہ سے بھی کوئی چیز افضل ہے؟ آج میں کسی کو کہوں تو میری گردن کاٹ دے گا، کیونکہ ہمارا دین کا معیار تو سارا اسی پر ہے، نماز، روزہ اور صدقات، یہی تین ہے. اور کلمہ تو اس میں آ جاتا ہے آپ کے نماز میں چوتھا، اور حج ہے وہ نیچرلی آپ کی استعداد ہے تو کر لیں. تو صوم، صلات اور صدقہ تو پوری عمارت ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی کوئی چیز افضل ہے. یہ ٹائم بھی حدیث کوٹ کر رہا ہے ابو داؤد کی. تو صحابہ گھبرا گئے. تو آپ نے کہا وہ چیز ہے اصلاح بین الناس، اور ساتھ بتا دیا الفساد الحال کا، فساد جو ہے نا تمہیں چیر مون کے رکھ دے گا. یعنی نماز، روزہ، صدقہ سے رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ اصلاح بین الناس افضل ہے. اور ٹائم بھی کہہ رہا ہے مجھ سے اس سے بڑا قول تاریخ میں کوئی نہیں ملا. میں اس پر بہت سوچتا رہا، یہ چھوٹا موٹا آدمی تو نہیں ہے، یہ کیا بات کر گیا ہے. رسول پاک کی حدیث بھی اتنی بڑی ہے. میرے والد صاحب کبھی کبھی مجھے بتایا کرتے تھے، وہ فارسی پڑھی ہوئی تھی، امت بودی و امم گردیدہ ہی، ہم تو ایک امت تھی، اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں امتوں میں. یہ کیا فساد ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ تڑپ تو ہوتی ہے نا. جب میں یہ سورہ انفال کی سیرت ابن ہشام میں یہ پڑھی تو مجھے لارڈ ٹیمبی کا بھی بات یاد آ گئی، مجھے رسول پاک کی حدیث کا اصلاح بین الناس، اور قرآن میں بھی جو ہے اس میں آگے لکھتا ہے کہ جب انفال صحابہ نے اکٹھے کر لیے تو اس میں جھگڑا پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا. یہ کس کا کتنا حصہ ہے، وہاں لفظ ہے اختلاف ہونا، عربی میں ہے وہ اختلاف ہونا فی نسل یوم بدر. اب تو پھر کیا ہوا، جب یہ اللہ تعالیٰ نے نزا ہمارے ہاتھ سے کھینچ کر رسول پاک کو اختیار دے دیا، کیونکہ ساعت انہو اخلاق ہونا، ہمارے اخلاق خراب ہو گئے تھے. اب بات کو غور سن لیں میری بات. وہ کہتے ہیں ہمارے اخلاق، میں نے بتایا تھا نا خلق کا مطلب حصہ ہے، تو وہاں بانٹ میں تقسیم میں گڑبڑ ہو گئی. ایک ظاہر اسم ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن. یہ اخلاق کا جو باطن ہے وہ حصہ ہے. ہم حصوں میں جگڑ پڑے تھے. اگر حصے ٹھیک نہیں ہوں گے تو اخلاق خراب ہو جائیں گے. آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، کسی گھر میں، کسی جگہ معاشرے میں اگر حصوں کی تقسیم نہیں ٹھیک ہوتی تو اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، انہوں نے اختیار جب اللہ نے ان کو دے دیا تو وہاں لکھا ہوا ہے فردوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقاسمہ ان بوا بینا ان بوا، آپ نے ہم میں ان بوا تقسیم کر دیا. میری بات سنیں، بڑی مزیدار ہے. بوا کا مطلب ہوتا ہے برابر برابر. یعنی آپ کو پتہ ہے غزوہ جو تقسیم وہ تھی بدر کی، وہ برابر تقسیم ہوئی تھی. وہاں لفظ آپ نے ان بوا استعمال کیا. میں بتاؤں گا یہ کیوں رسول پاک نے استعمال کیا، یہ بات آگے جائے گی. یعنی جب تقسیم اس سے برابر ہو گئے تو اخلاق اصلاح ذات و بینوں ہو گئی نا، اصلاح ہو گئی، سب کے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. تو جب آپ کے معاشرے میں تقسیم توازن سے ہوتی ہے نا تو وہاں اصلاح ہوتی ہے. میں نے چائنا میں دیکھا، ماؤ زے ٹونگ کے زمانے میں مکمل سوشلزم تھی. آپ پین قلم کوئی چیز گاڑی میں کہیں بھول جائیں دوسرے دن آپ کے گھر میں مل جائے. جرائم بالکل نہیں تھے. جو نہیں اوپن آؤٹ ہوا ڈینگ زیاؤ پنگ کے زمانے میں، نیچرلی انہوں نے اکانومی آگے امپروو کرنی تھی تو تھوڑی اوپننگ دی. بندش تو نہیں کر سکتے ہر ایک آدمی اپنی ہمت، تو وہاں تھوڑی سی وہ کیپٹلزم آئی تو وہاں جرائم بڑھنے شروع ہو گئے. تو جو آپ توازن کی طرف آتے ہیں تو آپ کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جرائم کم ہوتے ہیں. یہ اس بات کو یاد رکھیں. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہوں ان بوا کا لفظ، اس کی پھر تفسیر ہے اسی جگہ حدیث میں ہے. ان بوا کا مطلب قسمہ ان سوا، کہ ہمیں برابر تقسیم کر دی. یہ ان سوا کا لفظ ہم آتا ہے تاریخ میں، حدیثوں میں ہے. یہ صرف مجھے سورہ انفال کی سورت ہشام میں ملا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوا کا لفظ استعمال کیا تھا، جس کی تفسیر ان سوا ہے، برابر برابر حصہ ملے گا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بوا کیوں کہا؟ آپ اخلاق اور سب کچھ سمجھ رہے ہوں گے، اصلاح ذات بینکم بھی ہوگی. اب میں اگلی بات پر آتا ہوں. بہت بڑی بات میں آپ کرنے لگا ہوں. میں جنگ بدر میں نے دیکھی ہے. میرے ساتھی تھے خواجہ ظہیر صاحب، ہم ایک انکوائری کے لیے سعودی عربیہ گئے تھے، تو ہم واپسی پر جنگ بدر کے راستے سے آئے تھے. وہ گول میدان ہے، خوبصورت، بہت خوبصورت میدان ہے. ہم نے ساری وہاں زیارت کی ماشاءاللہ. اب وہ آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں. وہاں ایک بوا مقام ہے. میں نے بتایا تھا نا میں نے اسم کے تھرو قرآن سیکھا ہے. اب قرائن ہے
میں آپ کو قرآن بھی بتاتا ہوں. چلے انزلہ قرآن علی سبع احرف، ساتھ ایک قرآن کی ایک روٹ قرآن بھی ہے، آپ قرآن سے بھی قرآن سیکھ سکتے ہیں. بوا وہ مقام ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ دفن ہے، وہی نزدیک ہی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہماری ماں آمنہ وہاں دفن ہے، اس جگہ کا نام بوا ہے. جب سفیان کو شکست ہوئی بدر یا احد میں واپسی پر، تو اس کو غصہ آیا. جب یہ بوا کے مقام پر پہنچا تو اس نے کہا میں رسول پاک کی والدہ کی قبر کی تہس نہس کر دوں گا. یہ کہہ تو دیا لیکن پھر ڈر گیا. اللہ تعالیٰ نے دہشت، اللہ تعالیٰ نے جب مقام حرمت قائم کرنی تھی نا اس جگہ کی، رسول پاک کی والدہ کا مقام مدفن جو ہے اس کی حرمت ہے، تو وہ شاعر اللہ میں سے ہے، تو وہ ڈر گیا. لیکن یہ عربوں میں چیز تھی. آپ دیکھیں نا عباسیہ خاندان نے جب بعد میں آیا تو امیہ خاندان کی لاشیں نکال کے انہوں نے لٹکائی نہیں، یہ عادت تھی ان کی. اس نے کوشش کی لیکن اس کو ہمت نہیں پڑی. اسی مقام پر بوا پر جناب علی، یہ بوا کا مقام ہماری ماں جو بتا رہی ہے یہ جنت والا مقام ہے، کیونکہ اصحاب بدر جنتی ہیں. وہ کہتے ہیں ماں کے قدموں میں جنت ہے، تو وہ بوا بتا رہا ہے جو تقسیم میں بوا ہوئی ہے وہاں ہماری ماں بھی دفن ہے، اور ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک ماں بی بی حلیمہ تھی جس کی بنو سعد کی زبان جنت میں چلی گئی. یہ دوسری ماں ہے جس کے قدموں میں جنت ہے. یہ بوا وہ مقام ہے جہاں ہماری آمنہ ماں دفن ہے، اور وہ جنت والا مقام ہے. کوئی نہیں اس کا اعتراض کرے گا کہ جب بدر کے سارے صحابی جنتی تھے، وہ جنت والا مقام تھا، اور ماں کے قدموں میں جنت ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ بوا کا لفظ بہت ہے، یہ ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، یہ ہمیں تصویہ سکھاتا ہے، یہ اصلاح ذانت بین. وہ ٹوائن بھی تو سمجھ گیا تھا، ہم کیوں نہیں ابھی تک سمجھے؟ تو میری اس کے بعد گزارش ہے، میں اب یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس مقام پر میرا ارادہ ہے، جیسے مقام کاف میں انہوں نے کہا جب وہ شاعر کا مقام تھا صاحب کا، تو کچھ نے کہا یہاں ایک عمارت بنا دو، لیکن جو امر غالب تھا کہ یہاں مسجد بنا دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری ساری زمین مسجد ہے، میری تمنا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ والی جگہ پر ایک مسجد بنائی جائے، اور اس پر ہماری ساری دنیا کے مسلمان شرکت کریں. اس مسجد کا نام ہو مسجد بوا نمبر 1. باقی کوئی اپنی جگہ میں مسجد بوا بنا سکتا ہے، لیکن ہم ایک کمیٹی بنائیں گے جس کے انچارج ہمارے بابر مغل صاحب ہوں گے اور کچھ لوگ، اور بعد میں انٹرنیشنل کمیٹی بنا دیں گے جو اس کے ساری چیزوں کو کنٹرول کرے گی. اور یہ مسجد بوا نمبر 1، پھر ہم سعودی گورنمنٹ سے اجازت لیں گے کہ وہاں ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں جس کا نام مسجد بوا ہو، تاکہ ایک تو بی بی آمنہ کا جگہ کا تقدس ہو جائے، اور ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ ہماری اصلاح کیسے ہوتی ہے. بوا اور تصفیہ کیا چیز ہے. یہ امت اس لیے نہیں بنی مار کھائیں. اب بات سن لیں، یہ آمدنی میں تصفیہ ہے، آمدنی میں، دولت میں نہیں ہے. سورہ جن میں ہے مسلمان بھی ہیں اور قاسطون بھی ہیں. قاسطون وہ جو ہے جو دولت کو پورا تقسیم کرتے ہیں. دولت اگر ایک سب لوگوں کی دولت لے کر ہم برابر، وہ قرآن نے نہیں پسند کیا، اس کو قاسطون کا، وہ جہنم میں جائیں گے. آمدنی میں تصفیہ ہو سکتا ہے، دولت میں وہ ایک قسم کی توازن ہے جو میں نے کل بتایا تھا کہ آپ اس میں دین اور وصیت کرتے ہیں تو معاشرے میں وہ آ جاتا، ٹوٹل ایکوالٹی نہیں آتی، ایک توازن آ جاتا ہے، لیول پلینگ فیلڈ. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ انبوا اس کی ہے، آمدنی جو آپ کی ہوتی ہے اس میں تقسیم، اور اس میں بھی 8 مدات ہیں. انما صدقات للفقراء مساکین والعاملین والمؤلفات الصدقات والغارمین فی سبیل اللہ ابن السبیل. آخر میں سڑکیں کہا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے پہلے سڑکیں بنائیں. اگر ہم پہلے سے شروع پڑھتے نا اس کو، جو گورنمنٹ کے خرچے ہیں وہ فقراء، آپ نیچے والے طبقے کو اوپر اٹھائیں نا، وہ دینے والے بن جائیں، سڑک اخیر میں بنائیں. ہمارے بڑے بڑے یہاں کرسا درتا میں سڑک پہلے بنانی شروع کر دی. ہم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کی اور اس کی سزا پائی ہے. اس آیت کو پڑھ لے، سڑک آخر میں بنتی ہے. پہلے آپ غربا کو ان کی لیول اونچے کریں کہ وہ لینے کے دینے والے بن جائیں. تو یہ میرا گزارش تھی اور میں نے تھوڑی سی ذکر کر دیا ہے. آپ اس کمیٹی کے انچارج ہوں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے یقین ہے کہ اس کی رسپانس بڑی آئے گی مسجد بوا کے لیے، اور ہم اس کے لیے مسلمان انجینئرز کا بھی حصہ، ان کو گزارش کریں گے کہ اس کا نقشہ بنائیں. جی بہت شکریہ. تو میں نے اپنا مقصد بیان کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اخلاق کا اصل مقصد کیا ہے، اصلاح ذات البین.
جی بہت شکریہ رائی صاحب، ماشاءاللہ رائی صاحب نے بہت ہی پیاری باتیں کی ہیں اسلامی اصلاح کو جنگ غزوہ بدر کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاپک بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے. انشاءاللہ اس طرح کے مزید ٹاپک ہم آئندہ پروگرام میں لے کر آئیں گے. اس وقت تک ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.